اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور مخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ نمبر 2، شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ رات خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ دعا خاص طور پر پڑھیے جس کا ترجمہ ہے، خدایا تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 3، میدان عرفات میں جب 9 ذی الحجہ کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، جمعہ کی مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک ہیں، تو اس ساعتوں میں بھی دعا کی قبولیت کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جا رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 2 چیزیں خدا کے دربار میں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا۔ یہ ابو داؤد سے لی گئی حدیث کی عبارت۔ نمبر 6، اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقفے میں کیا دعا مانگا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، جس کا ترجمہ ہے، خدایا میں تجھ سے عفو و کرم اور عافیت و سلامتی مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 7، رمضان المبارک کی مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت دعا مانگنا بہت فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو آپ کو بہت مواقع ہوں گے عبادات کی اور دعاؤں کی قبولیت کے۔ نمبر 8، فرض نمازوں کے بعد، یہ ترمذی سے لی گئی حدیث کے مطابق فرض نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے۔ نمبر 9، سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، پس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ نمبر 10، جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں تب آپ دعا مانگا کریں، یہ حاکم سے لی گئی حدیث کی عبارت۔ نمبر 11، جب ذکر فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو تو اس وقت، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ذکر اور فکر کی دینی مجلس سے مراد تبلیغی حضرات کا اجتماع بھی ہو سکتا ہے، اور شب جمعہ یا شب اتوار میں جب مرکز میں اللہ تعالیٰ کے بندے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت آپ دعا مانگا کریں، وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور طبرانی کی روایت کے مطابق جب قرآن پاک کا ختم ہو تو اس وقت بھی دعا مانگنا بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن جس طرح میں ہر ویڈیو میں کہتا آیا ہوں کہ جب آپ دعا کریں تو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزگی اور عاجزی و انکساری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ
جب آپ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تو دعا بیکار اور بے اثر چلی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جب مکہ سے بصرہ جانے لگے تو آپ نے مکہ والوں کے نام ایک خط لکھا جس میں مکے کے قیام کی اہمیت اور فضائل بیان کیے، اور یہ بھی واضح کیا کہ مکے میں ان 15 مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جن کا ارادہ ہے تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، ملتزم کے پاس۔ نمبر 2، میزاب رحمت کے نیچے۔ نمبر 3، کعبہ کے اندر۔ 4، چاہے زمزم کے پاس۔ 5، صفا مروہ پر۔ 6، صفا و مروہ کے پاس جہاں سعی کی جاتی ہے۔ نمبر 7، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ نمبر 8، عرفات میں۔ نمبر 9، مزدلفہ میں۔ نمبر 10، منی میں۔ اور نمبر 11، جمرات کے پاس۔ تو ناظرین، آپ نے جس طرح سنا کہ جب آپ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو اگر آپ عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ 11 نصیحتیں آپ کے لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بقول۔ اور اگر آپ عام طور پر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے ختم کے وقت یا جو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ سب تک یہ نالج پہنچ سکے اور سب کی دعائیں قبول ہوں اور مسلمانوں سے یہ سختی ہٹ جائے اور ہم سب کامیاب اور کامران ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز لازمی شیئر کریں تاکہ سب تک یہ نالج پہنچ سکے، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔